وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وقال تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا مبلغ والله يهدي وإنما أنا قاسم والله يعطي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیو دوستو بزرگو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ تبلیغ کا مہینہ ہے، دعوت کا مہینہ ہے. ساری آسمانی کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے تبلیغ کے لیے، تعلیم کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے رمضان المبارک کے اندر نازل فرمائی. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن پیغام ہے پوری انسانیت کے لیے تاکہ اس کے ذریعے سے ان کو خبردار کیا جائے، ہوشیار کیا جائے. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تاکہ ساری انسانیت جان لے کہ اس کائنات میں تنہا ایک اللہ ہے جس کی عبادت پوری انسانیت کے لیے واجب ہے. ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی رازق ہے، ایک ہی پالنہار ہے، ایک ہی کارساز مشکل کشا حاجت روا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. قرآن مقدس اور ساری آسمانی کتابیں اسی لیے نازل فرمائی گئی تاکہ پوری انسانیت اپنے رب کو پہچان لے. ھذا بلاغ للناس، کہ یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کر دو ما انزل الیک من ربک، اس کتاب کی، اس قرآن کی جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے پیغام پہنچایا نہیں، آپ نے نبوت کا حق ادا کیا نہیں، رسالت کا حق ادا کیا نہیں. جس طرح نبی، رسول، پیغمبر اپنے نبی ہونے کا حق، اپنے رسول ہونے کا حق تبلیغ کے بغیر ادا نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم اور تم صبح قیامت تک آنے والی امت محمدیہ اپنے امتی ہونے کا حق بغیر تبلیغ کے، بغیر دعوت کے ادا نہیں کر سکتے. فرمایا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تبلیغ کرو. رسول اللہ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا بلغ، تبلیغ کرو. بلغ صیغہ امر ہے واحد کے لیے. علماء جانتے ہیں بلغ ایک آدمی کو کہنا ہے بلغ، اور دو آدمی کو کہنا ہے بلغا، تم دونوں تبلیغ کرو. اور تین کو اور اس سے زیادہ کو عربی میں کہتے ہیں بلغو، تم سب کے سب تبلیغ کرو، تم سب کے سب دعوت دو، تم سب کے سب اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ. جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ فرض تھی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت پر تبلیغ فرض ہے، دعوت فرض ہے. پوری انسانیت اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرے. اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ،
تبلیغ کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ تو ایک انسان تھے، سارے نبی رسول پیغمبر انسان ہوتے تھے، فرشتے نہیں ہوتے تھے، جن نہیں ہوتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اللہ نے کہلوایا، قل انما انا بشر مثلکم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو میں بھی تمہارے جیسے انسان ہوں. انما یوحا الی، بس میری طرف وحی کی گئی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، پیغمبر بنایا ہے، ورنہ میں بھی تمہارے جیسے انسان ہوں. آپ نے فرمایا اغضب کما یغضب احدکم، مجھے بھی ایسے غصہ آتا ہے جیسے تم میں سے کسی ایک کو غصہ آتا ہے. تم بھی انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، لیکن مجھے اللہ نے نبی بنا دیا، رسول بنا دیا، پیغمبر بنا دیا ہے. اپنا مخصوص معصوم بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مقرر کر لیا ہے. فرمایا یا ایھا الرسول بلغ، رسول اللہ تبلیغ کیجئے. اب وہاں سارے کافر ہیں، وہاں سارے مشرک ہیں. ایک خدا کی دعوت دینا، وہاں ایک جنگ کو آواز دینا ہے، ایک قتل و قتال کا میدان گرم کر دینا ہے. سارے کے سارے وہاں ایک خدا نہیں ہے، وہاں تو سینکڑوں خدا ہیں. 360 بت بیت اللہ میں، کعبے میں، اللہ کے پاکیزہ مقدس گھر میں رکھے ہوئے ہیں. یہ ہوا کا خدا ہے، یہ دھوپ کا خدا ہے، یہ سردی کا خدا ہے، یہ گرمی کا خدا ہے، یہ صبح کا خدا ہے، یہ شام کا خدا ہے، یہ اس کا خدا ہے، یہ اس کا خدا ہے. بے شمار خدا ہیں. اب ایک خدا کی جب دعوت دی جائے گی تو کیا ہوگا؟ جنگ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ، رسول تبلیغ کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا کیف ابلغ انا وحدی، میں کیسے تبلیغ کروں، میں کیسے آپ کی توحید کی دعوت دوں، ایمان کی دعوت دوں، کفر و شرک کی جڑیں میں کیسے ختم کروں. کیف ابلغ انا وحدی، میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، میں کیسے تبلیغ کروں. میں تبلیغ کروں گا تو سارا مکہ خلاف ہو جائے گا، سارا عرب خلاف ہو جائے گا. کیف ابلغ انا وحدی، میں اکیلا کیسے تبلیغ کروں، میں تنہا ہوں. رسول اللہ نے جب یہ فرمایا فنزلت، فوراً اللہ نے آیت نازل فرما دی. آیت نازل ہو گئی اور اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تنہا مت سمجھو، اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو. تمہارے ساتھ ہماری پوری خدائی ہے، تمہارے ساتھ ہماری پوری طاقت ہے، تمہارے ساتھ ہماری پوری قوت ہے، تمہارے ساتھ ہماری پوری سلطنت و بادشاہت ہے. تم تنہا نہیں ہو، خدائی تمہارے ساتھ ہے. یہ آسمان و زمین ہمارا ہے، یہ چاند و سورج ستارے ہمارے ہیں، یہ دریا پہاڑ ہوائیں ہماری ہیں، یہ مخلوق ساری ہمارے قبضہ قدرت میں ہے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے. کوئی آپ کا بال بیگا نہیں کر سکتا، کوئی آپ پر غلط نگاہ اٹھا کر نہیں ڈال سکتا. آپ کو جو تکلیف آئے گی، جو پریشانی آئے گی، جو حالات آئیں گے، اس پر اجر و ثواب آپ کو ملے گا. لیکن یہ آپ کو ختم کر دیں، یہ آپ کو مٹا دیں، یہ آپ کی دعوت و تبلیغ کو روک دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائیں گے. فوراً اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، ہمت بڑھائی، حوصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی، دعوت شروع کی، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا. پہلے چھپکے چھپکے دعوت دی، انفرادی دعوت دی، خفیہ طور پہ دعوت دی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا فاصدع بما تؤمر. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت دن ہو گئے انفرادی ملاقاتیں کرتے کرتے، بہت دن ہو گئے خصوصی ملاقاتیں کرتے کرتے. اب آپ کو اجتماعی دعوت دینی ہے، اب آپ کو کھل کر پیغام حق پہنچانا ہے. کہہ دو ببانگ دہل یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ، محفوظ ہو جاؤ گے. اگر تمہیں محفوظ ہونا ہے، اگر تمہیں امن چاہنا ہے، اگر تمہیں سکون و اطمینان کی سانسیں لینی ہے تو تمہیں ایمان قبول کرنا پڑے گا، تمہیں اسلام قبول کرنا پڑے گا، تمہیں توحید کو قبول کرنا پڑے گا، تمہیں رسالت کو قبول کرنا پڑے گا، تمہیں آخرت کو قبول کرنا پڑے گا. یقین دعوت ہوتی ہے نبیوں کی، رسولوں کی، پیغمبروں کی، توحید کی دعوت، ایمان کامل کی دعوت، یقین صادق کی دعوت. کہ ساری کائنات مخلوق ہے، اس کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، اس کے سوا کسی کے سامنے سر جھکانے کی اجازت نہیں ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. سورج کو سجدہ مت کرو، چاند کو سجدہ مت کرو، ستاروں کو سجدہ مت کرو، دریا کو، پہاڑوں کو، ہواؤں کو سجدہ مت کرو، پتھروں کو سجدہ مت کرو، مخلوق کو سجدہ مت کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس
उस अल्लाह को सजदा करो जिसने सूरज को पैदा किया है, जिसने चांद को पैदा किया है, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया है। तने तन्हा खालिक एक अल्लाह है, उसी के सामने सर झुकाया जाएगा, उसी की इबादत की जाएगी, उसी की इताअत की जाएगी, उसी की फर्माबरदारी की जाएगी। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही, किसी इंसान के अंदर दो दिल नहीं है, हर इंसान के अंदर एक दिल है और वो दिल खालिक दिल के लिए है, मालिक दिल के लिए है, राज़िक़ दिल के लिए है, अल्लाह के लिए वो दिल है। इस दिल में कुफ्र नहीं होना चाहिए, इस दिल में शिर्क न होना चाहिए। या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क सबसे बड़ा जुर्म है, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। जो शिर्क करेगा उसकी अल्लाह के यहाँ कोई बख्शिश नहीं। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह मुशरिक को कभी माफ नहीं करेंगे, उसके अलावा जिसको चाहेंगे अल्लाह माफ कर देंगे। और अल्लाह तो अल्लाह है। फरमाए नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, नबी जी खबर दे दो, बता दो गांव वालों को, शहर वालों को, बता दो मर्दों को, औरतों को, नब्बी इबादी मेरे सारे बंदों को बता दो, अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मैं बहुत माफ करने वाला हूँ, मैं बहुत रहम करने वाला हूँ, व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, और मेरा अज़ाब भी दर्दनाक है। अगर काफिर, अगर मुशरिक, अगर यहूदी, अगर ईसाई, अगर मजूसी कायनात के अंदर कुफ्र शिर्क की दलदलें और कुफ्र शिर्क की तहें जिसके ऊपर जमी हुई हैं और जो कुफ्र शिर्क की दलदलों में धंसा हुआ है, अगर वो कुफ्र की और शिर्क की दलदलों से निकलना चाहता है और अपने शिर्क को, कुफ्र को खत्म करना चाहता है, तो वो उसके लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं। नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, नबी जी खबर दे दो, बता दो, अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मैं बहुत माफ करने वाला हूँ। अल्लाह अकबर। अफला, अल्लाह फरमाए अफला अफला यतूबून इलल्लाह, अफला यतूबून इलल्लाह व यस्तगफिरूना, ये यहूदी, ये ईसाई अल्लाह की तरफ क्यों तौबा नहीं करते, क्यों उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते, व यस्तगफिरूना, क्यों उससे माफी नहीं मांगते, अफला यतूबून इलल्लाह व यस्तगफिरूना, ये अल्लाह से क्यों माफी नहीं मांगते। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, क्या कहने अल्लाह की मग़फ़िरत के, क्या कहने अल्लाह की बख्शिश के, क्या कहने अल्लाह की माफी के, कि जिसका हाल दुश्मनों के लिए है। यहूद सबसे बड़े दुश्मन है, ईसाई दुश्मन है। लतजिदन्ना अशद्दन्नासी अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद, इस कायनात में, इस धरती में सबसे बड़े कट्टर दुश्मन मुसलमानों के अगर कोई है तो वो यहूद है, नसारा है, मुशरिकीन है। फरमाया अल्लाह जब मुशरिकों को दावत दे रहा है और जब अल्लाह यहूदियों को दावत दे रहा है, ईसाइयों को दावत दे रहा है तौबा की और इस्तिग़फ़ार की, जब ये हाल है उसका दुश्मनों के लिए, क्या हाल होगा उसका महबूबों के लिए, क्या हाल होगा उसका ईमान वालों के लिए, मुसलमानों के लिए। और मुसलमानों, जो तुमने नमाज छोड़ी अब तक, जो तुमने रोजे छोड़े अब तक, जो तुमने हज छोड़ा अब तक, जो तुमने ज़कात छोड़ी अब तक, जो तुमने एतिकाफ छोड़ा अब तक, एतिकाफ महासुन्नत है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसको उम्मत के एक बहुत बड़े तबके ने छोड़ा हुआ है। इमाम ज़ुहरी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं, फरमाया करते थे इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह, अजबन लिन्नास तरकुल एतिकाफ, ताज्जुब है मुझे लोगों पर, गाँव वालों पर, शहर वालों पर, मालदारों पर, गरीबों पर, औरतों पर, बूढ़ों पर, जवानों पर, अफर ये मुसलमान होकर, ईमान वाले होकर, कलमे वाले होकर, रसूलुल्लाह के नाम लेवा और उनकी सुन्नतों में कामयाबी का यकीन रखने वाले होकर तरकुल एतिकाफ, एतिकाफ छोड़ने, एतिकाफ कोई छोड़ने की चीज है। फरमाया वक़द काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ़अलु शैअ व यतरुकुहु, इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसा औक़ात कोई अमल करते थे और फिर उसको छोड़ देते थे, कभी करते थे कभी छोड़ देते थे। और मुंज़ु दख़लल मदीना इला अन मात लम यतरुकिल एतिकाफ, इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी के बाद मौत तक कभी एतिकाफ नहीं छोड़ा। ऐसी सुन्नत जिसको रसूलुल्लाह ने कभी न छोड़ी हो। मक्कतुल मुकर्रमा में 13 साल रहे और 10 साल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के अंदर रहे। 23 साल आप सल्लल्लाहु की नबूवत की, रिसालत की, दावत की, इबादत की जिंदगी है। फरमाया इस 10 साल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी एतिकाफ नहीं छोड़ा और गाँव वाले एतिकाफ छोड़ रहे हैं, शहर वाले एतिकाफ छोड़ रहे हैं। उस जमाने में इमाम बुखारी कब हैं?
امام زہری فرما رہے عجبا للناس ترکوا الاعتکاف، تعجب ہے مجھے لوگوں پر کہ وہ اعتکاف کی سنت چھوڑ رہے ہیں۔ ابھی ہم لوگ پچھلے ہفتے آ رہے تھے یہاں اعتکاف میں، یہاں آپ حضرات کی خدمت میں، تو ہم ترغیب دیتے آئے۔ ہمارے ساتھی ماشاءاللہ 50 سال سے زیادہ عمر ہو گئی، میں نے کہا کبھی اعتکاف کیا تم نے؟ کہا جی میں نے تو کبھی اعتکاف کیا نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم اہم عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا، تم نے آج تک اس کو نہیں کیا۔ اب اعتکاف کی نیت کر لو، اعتکاف کرنا ہے۔ اس نے کہا جی 2 دن کا کر لوں گا، 3 دن کا کر لوں گا۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کا اعتکاف کرتے تھے، 30 دن کا اعتکاف کرتے تھے، کبھی پورے مہینے کا اعتکاف کیا، کبھی 20 دن کا اعتکاف کیا، اور 10 دن کا اعتکاف تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑا ہی نہیں۔ یعنی 2 دن میں کام نہیں چلے گا، میں نے کہا 3 دن میں، 5 دن میں، 9 دن میں کام نہیں چلے گا، 10 دن میں ہی کام چلے گا۔ 10 دن کا اعتکاف کرنا ہے۔ اچھا سوچوں گا، میں نے کہا سوچنا نہیں کرنا ہے، اب تو ہم جا رہے وہاں اعتکاف میں۔ حضرت شیخ لذیذ رحمہ اللہ جنہوں نے پوری زندگی علم پر لگائی، پوری زندگی عمل پر لگائی، پوری زندگی سنت اور شریعت کو پھیلانے اور پہنچانے میں لگائی، 62 سال ہو گئے ان کے اعتکاف کو۔ اب 62ویں اعتکاف میں ہم وہاں جا رہے ہیں۔ وہاں سے آتے آتے آپ کو طے کرنا ہے کہ کون سی مسجد میں بیٹھنا ہے۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہم طے کر دیں گے آپ کا، بس اب تو آپ سوچ لو کرنا ہے اعتکاف، اور کون سی مسجد میں کرنا ہے وہ خود تم سوچ لو، اور بس واپسی میں طے ہو جائے گا۔ اس نے کہا چلو دیکھیں گے۔ میں نے کہا دیکھنا نہیں، ایسے ہی ہوگا کہ جب ہم واپسی میں گئے تو ہم نے کہا وہ اعتکاف کرو، تو انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ اب وہ ماشاءاللہ 10 دن کے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں بازار والی مسجد میں۔ یعنی ترغیب جب کی جائے گی، امت کو تیار کیا جائے گا، آمادہ کیا جائے گا، تو پھر امت تیار ہوگی۔ کہ اتنی بڑی سنت ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آ گئے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں چھوڑا۔ ہماری 50 سال سے زیادہ عمر ہوگی، ہم نے اعتکاف نہیں کیا۔ میں نے کہا اب کر لو، اس اعتکاف کی برکت سے جو عالمی اعتکاف ہے، پوری دنیا کے اندر یہاں کی رحمتیں، یہاں کی برکتیں عالم کے اندر پہنچ رہی ہیں۔ ہم نے کہا ہماری کچھ چیزیں طے ہو چکی ہیں، اس سال اس لیے ہم نے تو نہیں کیا، آئندہ سال ہمیں ہر حال میں کرنا ہے انشاءاللہ آپ حضرات کی برکت سے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ برسوں سے یہاں آ رہے، اتنے لوگوں سے ملاقات ہوئی، تاکہ میں ہر سال اعتکاف کر رہا ہوں، میں نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ تو یہ رسول اللہ کی محض سنت ہے جس کو برسوں سے لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں عجبا للناس ترکوا الاعتکاف، تعجب ہے مسلمانوں پر، تعجب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے آؤ پر، تعجب ہے رسول اللہ کے امتی اور پیروی ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود اعتکاف نہیں کر رہے۔ تو اس اعتکاف کو آپ نے زندہ کیا تو یہ وہ سنت ہے جو امت کے درمیان سے نکل چکی ہے، مٹ چکی ہے۔ کل پرسوں ہی لوگوں نے بتایا کہ جی لوگ بیٹھنے کو تیار نہیں، فلاں مسجد بھی خالی ہے، فلاں مسجد بھی خالی ہے، بڑی کوششیں کی، بڑا تیار کیا، کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں۔ محلہ کا محلہ مسلمان ہے، محلہ کا محلہ ایمان والا ہے، لیکن کسی کے پاس وقت نہیں ہے اعتکاف میں، کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ مسجدوں کا حال ہے، ان جگہوں کا جہاں پر اولیاء اللہ ہیں، جہاں پر صلحاء ہیں، جہاں پر مولانا رشید احمد گنگوہی ہیں، جہاں پر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ہیں، جہاں پر مدارس اور مساجد کا ایک جال ہے جو پوری دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ جب یہاں کا یہ حال ہے کہ مسجدیں محلوں کی خالی ہے کہ وہاں اعتکاف کرنے والا نہیں ہے، تو اور علاقے جہاں مدارس نہیں ہیں، جہاں مساجد نہیں ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ رسول اللہ نے فرما دیا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو میری امت کے بگاڑ کے وقت، جو میری امت کے فساد کے وقت، جب امت سنتیں چھوڑ رہی ہوں گی، سنتوں کو ترک کر رہی ہوں گی، اس کو جو سنت کو میری مضبوطی کے ساتھ تھامے گا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا، 100 شہیدوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اور مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پہلے فرما دیتا ہے۔ تو وہ سنت اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ آپ اللہ کے گھر پر آ کر پڑ گئے، اللہ کے گھر میں آ کر رہ رہے، بیت اللہ کو آپ نے اپنا گھر بنا لیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ بیت عربی میں کہتے ہیں مأوى الانسان باللیل، مأوى الانسان باللیل، کہ انسان کا رات کو کسی جگہ ٹھکانہ پکڑنا، اس کو عربی میں بیت کہتے ہیں۔ کہ رات کو آپ نے اللہ کے گھر کو ٹھکانہ بنا لیا کہ اب ہمارے 10 دن یہاں گزریں گے، اب ہماری 10 راتیں یہاں گزریں گی، اب اللہ کے گھر سے آپ کا خصوصی تعلق ہو گیا، اب اللہ آپ کی بخشش کریں گے۔
اب اللہ آپ کے درجات بلند کریں گے. اب یہ اشرائے نجات جہنم سے ہے تو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے دوزخ سے آپ کو آزاد کر دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والوں مسلمانوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والوں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. کافروں کو نہیں کہا جا رہا ہے, مشرکوں کو نہیں کہا جا رہا ہے, یہود و نصارہ کو نہیں کہا جا رہا ہے. ہم سوچتے ہیں دین کے لیے محنت, دین کے لیے قربانیاں, دین کے لیے تن من دھن کی قربانیاں یہ نبیوں کا کام ہے, یہ صحابہ کا کام ہے. اللہ کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو مسلمانوں, اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو اور اس کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ, اور اس کے راستے میں محنت کرو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری راہ میں مجاہدہ کریں گے, تن من دھن قربان کریں گے, لنہدینہم سبلنا, ہم اپنے تک پہنچنے کے سارے راستے ان کے لیے کھول دیں گے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی, اللہ کے لیے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے. اللہ کے لیے محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے. ہم نے کہا یہ صحابہ کے لیے ہے, یہ نبیوں کے لیے ہے کہ وہ جان مال قربان کریں, وہ صلاحیت استعدادیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے قربان کر دے. محنت مجاہدہ یہ نبیوں کے لیے ہے, صحابہ کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مقدس کے اندر فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ, کہ میں تمہیں دہکتی آگ سے ڈراتا ہوں کہ یہ کافروں کے لیے. مجاہدہ نبیوں کے لیے ہے اور جہنم کافروں کے لیے ہے. جنات عدن تجری من تحتها الانہار, ہمیشہ کے باغات جہاں نہریں جاری ہوں گی. ھذا لنا, یہ ہمارے لیے. دوزخ کافروں کے لیے طے کر دی ہم نے, مجاہدہ نبیوں کے لیے طے کر دیا, اور جنت کے مستحق ہم ہو گئے. ہماری نانی کا گھر ہے, جب چاہیں گے داخل ہو جائیں گے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرمائے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کیا تم سمجھتے ہو جنت میں ویسے داخل ہو جاؤ گے؟ کوئی تمہاری نانی کا گھر ہے؟ رسول اللہ فرمائے الجنت تحت ظلال السیوف, جنت جو ہے تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. تلواروں کے سائے کے نیچے ہم کیا آتے, ابھی تو ہم فرشتوں کے سائے کے نیچے آنے کو تیار ہیں, فرشتوں کے پروں کے سائے میں آنے کو تیار ہیں. ہمیں جوڑنا پڑنے میں آ جاؤ بیان کا وقت ہو گیا ہے, آ جاؤ بھائی تعلیم کا وقت ہو گیا ہے, آ جاؤ بھائی مشورے کا وقت ہو گیا ہے, آ جاؤ بھائی دعا کا وقت ہو گیا, آ جاؤ بھائی. بلانا پڑتا ہے, خود نہیں آ رہے کہ جب مجلس ذکر قائم ہوگی, جب مجلس علم قائم ہوگی, جب مجلس آخرت قائم ہوگی, جب مجلس درود قائم ہوگی, تو ملائکہ و فرشتے یہاں سے لے کر آسمانوں تک اپنے پروں سے ہم سب کو مجلس والوں کو گھیر لیں گے. تو فرشتوں کے پروں کے نیچے آنے کو تیار نہیں. یہ تو بہت چھوٹا سا مجمع ہے جو یہاں اعتکاف میں ہے. بازاروں میں کتنا ہے, کارخانوں میں کتنا ہے, فیکٹریوں میں کتنا ہے, دنیا بھر کے مشغلوں میں کتنے لوگ اپنی جوانیاں زندگانیاں برباد کر رہے ہیں کہ وہ مسجد میں آنے کو رمضان میں بھی نہیں آ رہے. رمضان میں بھی نہیں آ رہے بہت سارے مسلمان, رمضان میں بھی روزے نہیں رکھ رہے, رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھ رہے, رمضان میں بھی ذکر نہیں کر رہے, رمضان میں بھی توبہ استغفار نہیں کر رہے, رمضان میں بھی اللہ کی طرف رسول اللہ کی طرف آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہیں. انہوں نے سمجھ لیا ہم تو مسلمان ہیں, ایمان والے ہیں, جنت تو ہماری پکی ہے, جہنم کافروں کے لیے ہے, جنت ہمارے لیے ہے, مجاہدہ صحابہ کے لیے نہیں. اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں, تمہیں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, اے وہ لوگوں جنہوں نے محمد رسول اللہ پڑھا ہے, اے وہ لوگوں جو قرآن کو ماننے والے ہیں, جو حدیث کو ماننے والے ہیں, جو توحید رسالت آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں, قوا انفسکم, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ. آج دوزخ کو بھول گئے ہم, آج جہنم کو بھول گئے ہم, آج خدا کے عذاب کو بھول گئے ہم. رسول اللہ کو یاد تھی جہنم, صحابہ کو یاد تھی جہنم, ہمیں یاد نہیں. ایک روایت میں ہے ایک آدمی نے پڑھا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصة وعذابا الیما. سورہ مزمل کی آیت پڑھی. کوئی امام ہوگا دنیا میں جو فجر میں سورہ مزمل نہ پڑھتا ہو. اب تو بہت سارے
بہت سارے کاشتکار بھی پڑھتے ہیں، بہت سارے دکاندار بھی پڑھتے ہیں، ارے سورہ مزمل پڑھ لو آسمانوں سے نوٹوں کی بارش ہو جائے گی، سورہ مزمل پڑھ لو زمین سے سونا چاندی ہیرے جواہرات نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ ہائے ذلیل حقیر شیخ نے لکھا فضائل اعمال میں، اللہ کرے ہم فضائل اعمال پڑھنے والے بن جائیں، اللہ کرے اعمال کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے کہ لم تصبہ فاقۃ ابدا، ہر رات جو سورہ واقعہ پڑھے گا کبھی اس پر فاقہ نہیں آئے گا، کہ بڑی ہی کم ظرفی ہے اور بڑی ہی نالائقی ہے اور بڑی ہی کمی کی بات ہے کہ حقیر ذلیل فانی دنیا کے لیے ہم سورہ واقعہ پڑھیں، ہم سورہ مزمل پڑھیں، ہم قرآن کو ذلیل حقیر دنیا کے لیے پڑھیں۔ ارے قرآن تو اللہ کے لیے پڑھنا ہے، قرآن تو آخرت کے لیے پڑھنا ہے، قرآن تو جہنم سے دوزخ سے اللہ کے عذاب سے پکڑ سے بچنے کے لیے پڑھنا ہے۔ سورہ مزمل کی آیت میں نے پڑھ دی، آپ نے سن لی، نہ آپ سے کوئی اثر ہے نہ مجھ پہ کوئی اثر ہے، ہم سب بے اثر ہو گئے، جہنم کا کوئی اثر ہمارے اوپر نہیں، جنت کا کوئی فکر شوق ہمارے اندر نہیں۔ روایت میں ہے رسول اللہ نے پڑھا اور ایک روایت میں دوسرے صحابی نے پڑھا ان لدینا انکالا وجحیما، ہمارے پاس مجرموں کو باندھنے کے لیے بیڑیاں ہیں، زنجیریں ہیں، ہم مجرموں کو باندھ کر دوزخ کی آگ کے اندر ڈالیں گے، جہنم ہے ہمارے پاس۔ روایت میں فصیح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے جہنم کے خوف سے، اور مجھے اور تمہیں کوئی خوف، مجھے اور تمہیں کوئی ڈر نہیں، کیونکہ ہم نے جہنم سنی نہیں، ہم نے جنت سنی تو بیان تبلیغ والوں کا کام ہے، تم بیٹھ جاؤ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بچے قرآن کو پڑھ رہے، اس کا مطلب کیا ہے وہ تو سمجھ لے پہلے بیٹھ کر تعلیم میں، قرآن کو سمجھنا بھی ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ان ھذا القرآن نزل بحزن فاذا قرأتموه فابكوا، یہ قرآن درد و غم فکر و بے چینی پیدا کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے، جہنم کی آگ کا ذکر سن کر تم تڑپ جاؤ، بے چین ہو جاؤ، تمہارے اوپر بے ہوشی طاری ہو جائے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ صحابی نے فوراً پوچھ لیا اے اللہ کے رسول حجارت جہنم کا حجارت دنیا، کہ دنیا کے پتھر جیسے ہیں ایسے جہنم کے پتھر بھی ہوں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لصخرۃ من صخر جہنم اعظم من جبال الدنیا کلھا، جہنم کی چھوٹی سی چٹان بھی دنیا بھر کے تمام پہاڑوں سے بڑی ہے۔ کتنے پہاڑ ہیں دہرادون میں، شملہ میں، کتنے پہاڑ ہیں کشمیر میں، کتنے پہاڑ ہیں مکہ میں، مدینہ میں، راجستھان میں، پہاڑی علاقے والے جانتے ہیں کتنے پہاڑ ہیں، اور میں دنیا بھر کے سارے پہاڑوں سے بڑی ایک چھوٹی سی چٹان ہے جہنم کی دوزخ کی۔ سن لیا میں نے، بیان کر دیا میں نے، لیکن کوئی اثر نہیں۔ روایت میں جیسے رسول اللہ نے فرمایا فخر مغشیا، صحابی بے ہوش ہو کر گر گئے، خوف طاری ہو گیا ان کے اوپر۔ رسول اللہ فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفہ علی فؤادہ، رسول اللہ نے اپنی ہتھیلی رکھی اس کے سینے پر، فوجدہ حیا، دیکھا ابھی سانس چل رہے ہیں، فرمایا قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لے، فقالہا، اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ، فبشرہ بالجنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کی بشارت دے دی، خوشخبری دے دی، اور وہ ایسے نہیں تھے ہمارے جیسے بیان سن رہے سو رہے، بیان سن رہے سو رہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا، بس گھڑی کو دے رہے کب بیان پورا ہوگا، وہ تو سنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امین بیننا، یہ جنت کی بشارت ہمارے درمیان میں صرف اسی کو ہے، یہی ہوگا جنتی۔ فرمایا پڑھا نہیں تم نے قرآن کیا کہہ رہا ہے، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ خوشخبری اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے۔ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے فجر پڑھنی پڑے گی، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے ظہر پڑھنی پڑے گی، مجھے عصر پڑھنی پڑے گی، مجھے مغرب عشاء پڑھنی پڑے گی، مجھے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، مجھے روزہ رکھنا پڑے گا، مجھے اعتکاف کرنا پڑے گا، مجھے اپنا چہرہ لباس امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنانا پڑے گا۔ میں کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کو، میں کیا منہ دکھاؤں گا رسول اللہ کو، کیسے وہاں یوم یقوم الناس لرب العالمین، پوری انسانیت رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوگی تو کیا جواب دوں گا؟ قدم ہٹیں گے نہیں جب تک کہ سوالات نہ ہو جائیں، جب تک کہ جوابات نہ دے دیے جائیں، زندگی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم پر کتنا عمل کیا، یہ ساری باتیں پوچھی جائیں گی۔ ایک ڈر ستا رہا ہو دوزخ کا، ایک ڈر ستا رہا ہو قیامت کا، ایک خوف ستا رہا ہو آخرت کا، اس لیے اعتکاف ہے،
اس لیے بیان ہے، اس لیے تعلیم ہے، اس لیے رسول اللہ کی یہ باتیں بار بار فضائل اعمال کے ذریعے ہمیں سمجھائی جا رہی، ہمیں بتلائی جا رہی، اور ہمیں تمہیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ فضائل اعمال کو پڑھ لو تاکہ اسباب کا یقین تمہارے دل سے نکل جائے، چیزوں کا یقین تمہارے دل سے نکل جائے، اعمال پر تم ایسے جمع ہو جاؤ جیسے صحابہ جمع ہوئے تھے۔ تو یہ بیان، یہ تقریر زندگیوں کو پلٹنے کے لیے ہے، زندگیوں کو بدلنے کے لیے ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ رسول اللہ پر قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ فرما رہے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اگر وہ لوگ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اگر وہ لوگ جو مسجد میں بیٹھے ہیں، اگر وہ لوگ جو اپنے گھروں میں ہیں، اگر وہ لوگ جو قرآن کی حدیث کی باتیں کہیں بھی سن کر اس پر اپنا تن من دھن قربان کر دیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ نصیحت ضروری ہے، نصیحت کے بغیر کام بنے گا نہیں، بیان کے بغیر کام ہوگا نہیں۔ اللہ فرما رہے الرحمن علم القرآن علمہ خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو اللہ نے بیان سکھلایا ہے۔ اللہ بیان کر رہے قرآن میں واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرۃ بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ واللہ یدعو، اللہ دعوت دے رہے ہیں، اللہ دعوت دے رہے اور ہم سو رہے ہیں، یہ سو کے دیکھ رہے ہیں۔ واللہ یدعو، اللہ تبارک و تعالی دعوت دے رہے اور ہم دعوت نہیں دے رہے۔ دعوت دینا یہ اللہ کا کام ہے، دعوت دینا یہ رسول اللہ کا کام ہے، دعوت دینا یہ مسلمانوں کا کام ہے، اور یہ سب سے پہلا کام ہے۔ دعوت دینا، تبلیغ کرنا یہ نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کا سب سے پہلا کام ہے، جس کو ہم سب بھول چکے ہیں، جس کی وجہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ اعتکاف کرنے والے نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ قرآن حدیث سیکھنے والے نہ رہے۔ مسجدیں رو رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں، یہ مسجدیں خالی ہونے کے لیے نہیں ہیں، یہ مسجدیں رات دن صبح شام 24 گھنٹے آباد ہونے کے لیے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھر کو وہی آباد کریں گے جن کی نگاہ اللہ پر ہوگی اور جن کی نگاہ مخلوق پر ہوگی، کہ وہ بازاروں میں ہوں گے، وہ کھیتوں میں ہوں گے، وہ دکانوں میں ہوں گے، کارخانوں میں ہوں گے، وہ اسباب میں چیزوں میں ہوں گے، والیوم الآخر، جن کی نگاہ آخرت پر ہوگی وہ مسجدوں میں ہوں گے، اور جن کی نگاہ دنیا پر ہوگی، فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، اس سے غافل ہے جو اصلی کام ہے۔ اور آپ تو ماشاء اللہ کیا کہنے، اللہ کے گھر میں پڑ گئے آ کر، آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے تو یہ ہے فکر اعتکاف، فکر جنت، فکر آخرت، فکر بیان، فکر تبلیغ، تجھ کو صبح شام ہے، اس میں تو مشغول ہے جو اصلی کام ہے۔ اصلی کام میں مشغول ہو گئے اعتکاف میں آ کر، ایسی مہا سنت کہ جس کو رسول اللہ نے کبھی نہ چھوڑا ہو، اعتکاف کبھی نہیں چھوڑا۔ جس سال انتقال ہوا اس سال 20 دن کا اعتکاف کیا، بتا دیا پوری دنیا کو دیکھو میں نبی ہو کر، میں رسول ہو کر، میں پیغمبر ہو کر، میں آخرت کا اتنا طلبگار ہوں، میں آخرت کا اتنا چاہنے والا ہوں، میں جنت کو اتنا لینے والا ہوں، میں دوزخ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے اتنا ڈرنے والا ہوں کہ پہلے ہی 10 دن اعتکاف کر رہا ہوں، میں 20 دن کا اعتکاف کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کا اعتکاف کر کے بتا دیا پہلے ہی کہ دیکھو اتنی اہمیت ہے اس اعتکاف کی، اگر چھوٹ گیا کبھی تو رسول اللہ نے اعتکاف شوال کے مہینے میں کیا، شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، امہات المومنین نے اعتکاف کیا۔ یہ مردوں کے لیے بھی سنت ہے، عورتوں کے لیے بھی سنت ہے، آپ کو اللہ نے اس سنت کے احیاء کے لیے قبول فرما لیا، لیکن امت کا بڑا طبقہ ابھی غفلت میں ہے، ابھی جہالت میں ہے، ابھی اعتکاف کی سنت سے نا واقف ہے، ان کو واقف کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ سارے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کا سب سے پہلا کام ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، چادر اوڑھنے والے نبی کھڑے ہو جاؤ، کس لیے کھڑے ہو جاؤ؟ تہجد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کس کے لیے؟ فجر کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کس کے لیے؟ عصر مغرب عشاء کے لیے نہیں، ابھی تہجد نہیں ہے، ابھی فجر نہیں ہے، ابھی ظہر نہیں ہے، ابھی مغرب عشاء نہیں ہے، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، ابھی روزے فرض نہیں ہوئے ہیں، ابھی حج زکات فرض نہیں ہوا ہے، ابھی تبلیغ فرض ہوئی ہے۔ سب سے پہلا فریضہ علماء نے لکھا جو فرض ہوا ہے، سب سے پہلا فریضہ جو رسول اللہ پر عائد ہوا ہے وہ انذار ہے،
وہ تبلیغ ہے، وہ دعوت ہے، یہ سب سے بڑا فریضہ ہے جس کو مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے یہ ام الفرائض ہے، یہ ام الاعمال ہے، یہ ام السنن ہے، یہ مہا سنن ہے۔ ساری سنتیں سنت رسالت سے، سنت دعوت سے، سنت تبلیغ سے زندہ ہوں گی۔ اگر تبلیغ نہیں ہوگی، دعوت نہیں ہوگی، امت کو، انسانیت کو جھگڑا نہیں جائے گا تو یہ باطل دنیا کی دلدلوں میں دھس کر ایمان و اسلام سے ہاتھ کو بیٹھے۔ ان کو ہلاؤ، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھنجھوڑ دو ان کے دلوں کو، ہلا دو ان کے دلوں کو بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے انہیں سمجھا دو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے تبلیغ کے لیے، ہم نے قرآن کو آسان کیا تبلیغ کے لیے۔ ذکر کے معنی تبلیغ بھی ہے، ذکر کے معنی دعوت بھی ہے۔ اللہ فرما رہے قرآن میں طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، قرآن ہم نے آپ کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ قرآن کی تبلیغ کرتے کرتے، قرآن کی دعوت دیتے دیتے مشقت میں پڑ جائیں۔ آپ کی فکر تھی کہ ابو جہل بھی مسلمان ہو جائے، ابو لہب بھی مسلمان ہو جائے، عتبہ بھی مسلمان ہو جائے، شیبہ بھی مسلمان ہو جائے، یہ طائف والے جو پتھروں کی بارش مجھ پر کر رہے ہیں یہ بھی جہنم میں نہ جائیں، یہ بھی دوزخ میں نہ جائیں، یہ بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو۔ رسول اللہ کو تو کفار کی، مشرکین کی، مجوس کی فکر ہے، اور میں اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہوں سونے دو اس کو بھی، ابھی سونے تو ٹھنڈ ہو رہی ہے زیادہ، ابھی سے روزہ رکھنے کے لیے نہ کہو، ابھی تو یہ 18 سال کا ہوا ہے، اگر یہ روزہ رکھے گا بھوکا مر جائے گا، اگر یہ روزہ رکھے گا تو کارخانے کو کون دیکھے گا، دکان کو کون دیکھے گا، ابھی سے احتکام میں نہ بٹھاؤ، اسے تو کارخانے میں فیکٹری میں جانے دو، احتکاف کے لیے تو میں بوٹا ٹھہرا کافی ہوں، مجھے کچھ کام نہیں ہے، جو نہیں کسی کام کا وہ اللہ نام کا۔ مری بھیڑ خواجہ کے نام، مری بھیڑ خواجہ کے نام، بھیڑ مر گئی کہ پہنچا دو کلیئر شریف، یہ پہنچا دو گنگو میں مولا بخش پر، وہاں پہنچا دو، مری بھیڑ خواجہ کے نام، جو نہیں کسی کام کا وہ اللہ نام کا۔ یہ تو بچہ ہے میرا، یہ تو دکان سنبھالے گا، کارخانہ سنبھالے گا، فیکٹری سنبھالے گا، یہ مالو دولت روپیے کے انبار لگائے گا، ارے میں کافی ہوں اللہ کے لیے، تو میں کسی کام کا نہیں ہوں، آ جاؤں احتکاف نہیں۔ نوجوان بچوں کو احتکاف کے لیے تیار کرو، نوجوان بچیوں کو احتکاف کے لیے تیار کرو، انہیں دکھاؤ خدا کا گھر کہ یہ گھر ہے، یہیں سے مسئلے حل ہوں گے، مسئلہ وہاں سے حل نہیں ہوگا، مسئلہ یہاں سے حل ہوگا۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے، کامیابی کھیتوں کھلیان میں نہیں ہے، کامیابی خدا پر اور رسول اللہ پر ایمان لا کر ان کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کرنے میں ہے۔ بچپن سے ہی بچوں کو اعتکاف کا عادی بناؤ تاکہ وہ یوں کہہ سکیں کہ ہم نے جس دن سے پیدا ہوئے اس دن سے لے کر آج تک اعتکاف نہیں چھوڑا، جب سے فرض ہوا ہمارے اوپر اسلام اور دین عمل، تو ہم نے بالغ ہونے سے لے کر اب تک اس کو کہتے ہیں عمل، ایسا عمل کرو۔ حضرت نے لکھا فضائل اعمال کے اندر اپنے چچا کو رسول اللہ نے تحفہ دے دیا ہدیے میں، صلاۃ التسبیح پڑھو، چچا روزانہ پڑھ لیا کرو، روزانہ نہیں تو ہفتے میں پڑھ لیا کرو، ہفتے میں نہیں تو مہینے میں پڑھ لیا کرو، مہینے میں نہیں تو سال میں پڑھ لیا کرو، سال میں نہیں چچا تو زندگی میں ایک بار ہی پڑھ لیا کرو۔ رسول اللہ کی تمنا یہ تھی کہ چچا روزانہ پڑھیں۔ حضرت مولانا سعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مظاہر العلوم سہارنپور کے ناظم حضرت مولانا شف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے پیدا ہونے سے لے کر موت تک زندگی تک، جس وقت میری عمر ہے، جتنی عمر میری اب تک پہنچ گئی، بچپن سے لے کر اب تک میرے جتنے دن گزر گئے وہ میں نے سارے شمار کر لیے کہ اتنے دن ہو گئے مجھے دنیا میں آئے ہوئے، تو اتنی ہی مرتبہ میں نے صلاۃ التسبیح پڑھ لی، اتنی دفعہ میں نے کیا کر لی، صلاۃ التسبیح پڑھ لی، تاکہ ہر دن کے اعتبار سے اللہ کو میں کہہ سکوں کہ میں میرے نبی، میرے رسول، میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ تھی کہ میرے امتی کا کوئی گناہ باقی نہ رہے، ان کے اگلے پچھلے پرانے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ ارے روزانہ پڑھ لیا کرو تو میں اللہ سے کہہ دوں گا اے اللہ تیرے نبی کی وہ تمنا، وہ خواہش، وہ آرزو جو تھی کہ روزانہ پڑھ لیا کرو، تو میں نے روزانہ اپنی زندگی کے دن گن کر اتنی دفعہ صلاۃ التسبیح پڑھ لی ہے۔ اس کو کہتے ہیں عمل، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو عمل کہتے ہیں، ایسا عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ نے کہہ دیا سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھو، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھو، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھو، اس کو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ پڑھ لو تو غفرت خطایا وان کانت مثل زبد البحر، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے چاہے سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ دن جس دن میں نے رسول اللہ سے سنا یہ تسبیح فاطمہ کہ پڑھنا ہے فرض نمازوں کے بعد بھی اور پڑھنا ہے رات کو سوتے ہوئے بھی، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، آج تک میں نے کبھی بھی تسبیح فاطمہ نہیں چھوڑی۔ بیٹھا ہوا تھا عراق کا آدمی،
اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں ارے علی رضی اللہ عنہ وہ جنگ کی رات سارے عراق والوں، اے عراق والوں، میں نے اس جنگ کی رات میں بھی وہ تسبیح نہیں چھوڑی، وہ جنگ میں بھی تسبیح فاطمہ نہیں چھوڑ رہے، اور ہم راحت و سکون میں اعتکاف چھوڑ رہے ہیں، ہم راحت و سکون میں نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ہم راحت و سکون میں روزے چھوڑ رہے ہیں، ہماری اولادیں سنت و شریعت عبادت کے جنازے نکال رہی اور ہمارے پیشانی پر ذرا بھی بل نہیں آ رہا۔ میں تو اعتکاف میں ہوں، میں تو دعا میں ہوں، میں تو عبادت میں ہوں۔ ارے تیرا پڑوسی کہاں ہے اس کی تو فکر کر لے۔ جتنا ضروری تیرا اعتکاف ہے اتنا ہی ضروری تیری تبلیغ اور دعوت بھی ہے۔ گردنیں نپ جائیں گی قیامت میں میدان حشر میں اگر اپنی عبادت پر جم گئے اور دوسروں کی فکر نہ کی، نجات نہیں ملے گی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، پوری انسانیت خسارے میں ہے سوائے ایمان والوں کے، سوائے عمل والوں کے، سوائے ایمان و عمل کی تبلیغ والوں کے۔ جو ایمان کی دعوت دیں گے، جو عمل کی دعوت دیں گے، جو ایمان و عمل پر جمیں گے وہی نجات پائیں گے۔ بغیر تبلیغ سے نجات نہیں ہوگی، بغیر دعوت سے نجات نہیں ملے گی۔ واجب ہے یہ۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اللہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، فرماتے تھے اپنی اصلاح بھی واجب ہے، اپنی اصلاح بھی واجب ہے اور دوسروں کی اصلاح بھی واجب ہے۔ وہ فرماتے تھے اپنی اصلاح ہوگی ایمان سے، اپنی اصلاح ہوگی اعمال سے، اور دوسروں کی اصلاح ہوگی ایمان اور عمل کی تبلیغ سے، دوسروں کی اصلاح ہوگی ایمان اور عمل کی دعوت سے۔ آج تبلیغ کو ہم نے فرض نہیں سمجھا، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کیا ہم نے تبلیغ کو فرض نہیں سمجھا، پہلے تبلیغ کرتے نہیں، اور اگر کبھی کر دیتے ہیں تو خوش ہو رہے آج تو میں نے ماشاءاللہ وہاں بیان کیا، آج تو میں نے فلاں کو کہہ دیا نماز پڑھ لو، خوش ہو رہا ہے۔ مولانا فرماتے تھے یہ خوش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تم نے تبلیغ کو فرض نہیں سمجھا۔ وہ تو حکیم الامت تھے، وہ جیسے ملت تھے، وہ تو بال کی کھال نکالتے تھے، وہ تو بال کی کھال نکالتے تھے کہ جو تم تبلیغ کر کے بیان کر کے خوش ہو رہے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم نے تبلیغ کو فرض نہیں سمجھا۔ اگر تم تبلیغ کو فرض سمجھتے تو تم خوش نہ ہوتے۔ فرمایا تہجد پڑھ کے خوش ہو رہے، آج تو وہ 3 بجے آنکھ کھلی تھی پھر تو نیند ہی نہیں آئی، پھر تو میں ذکر میں لگا رہا، پھر تو میں دعا میں لگا رہا، کیا مزہ آیا 27ویں شب میں، کیا مزہ آیا 28ویں 29ویں شب میں، ایسی تہجد کبھی نصیب ہی نہیں ہوئی۔ خوش ہو رہا، ظہر پڑھ کر فرماتے تھے خوش نہیں ہو رہا، تہجد پڑھ کے خوش ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظہر پڑھ کر ظہر تہجد سے کروڑوں درجے افضل ہے، وہ فرض ہے۔ فرمایا ظہر پڑھ کر خوش نہیں ہو رہا، تہجد پڑھ کے خوش ہو رہا۔ کیوں؟ کہ ظہر تو پڑھنی تھی ہی، یہ تو ادا کرنی تھی ہی، اس پہ کیا خوش ہوگا؟ تہجد وہ تو نفع کی چیز ہے، کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کوئی بات نہیں، تو وہ ایک زائد چیز تھی، اس کو کر کر خوش ہو رہا۔ تہجد پڑھ کر خوش ہو رہا، ظہر پڑھ کے خوش نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ظہر کو تو ذمہ سمجھ رہا ہے تو کرنی ہے، تہجد پڑھ کے خوش ہو رہا کہ ذمہ تھی نہیں، ایک زائد کام کر لیا، ایسی تبلیغ کر کے خوش ہو رہا ہے، چلتے پھراتے کسی کو کہہ دیا خوش ہو رہا۔ فرمایا خوش ہونا اس بات کی علامت ہے تم نے تبلیغ کو فرض نہیں سمجھا۔ مولانا فرماتے تھے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجھے بے نمازیوں سے شکایت نہیں ہے، وہ تبلیغ نہیں کر رہے، دعوت نہیں دے رہے، مجھے بے نمازیوں سے شکایت نہیں ہے، مجھے نمازیوں سے شکایت ہے، مجھے دینداروں سے شکایت ہے۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ مجھے دینداروں سے شکایت ہے، بے دینوں سے نہیں۔ ان سے کیا شکایت جو نماز نہیں پڑھتے، تبلیغ نہیں کر رہے، ان سے کیا شکایت جو اعتکاف نہیں کرتے، ان سے کیا شکایت جو روزہ نہیں رکھتے۔ فرماتے تھے مجھے شکایت بے نمازیوں سے نہیں ہے کہ وہ تبلیغ نہیں کر رہے، مجھے شکایت نمازیوں سے ہے، دینداروں سے ہے، جتنا ضروری دین کو سمجھتے ہیں، نماز کو سمجھتے ہیں۔ پہلی رکعت چھوٹ جائے افسوس ہو رہا ہے، تکبیر اللہ چھوٹ جائے احساس ہو رہا ہے، لیکن تبلیغ چھوٹ گئی، دعوت چھوٹ گئی، کوئی احساس نہیں۔ جتنا ضروری تم نے نماز کو سمجھا ہے اتنا ضروری تم نے نماز کی تبلیغ کو کیوں نہیں سمجھا؟ فرماتے تھے ہم سوچتے ہیں نماز روزہ اللہ کا حکم ہے اور تبلیغ یہ اللہ کا حکم نہیں۔ اللہ جزائے خیر دے، قبر کو نور سے منور فرمائے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، جو برسوں یہاں سہارنپور میں رہے، 10 سال گنگوہ میں رہے، پڑھنے پڑھانے میں، علم میں، ذکر میں ساری زندگی لگا دی، علم میں ساری زندگی لگا دی، ذکر میں ساری زندگی لگا دی۔ اللہ قبر کو نور سے منور فرمائے۔ حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی فرماتے تھے مدرسے والوں اگر مدرسے کو بچانا ہے تو ذکر کا حلقہ قائم کرو، مکتب والوں مکتب کو اگر بچانا ہے تو خانقاہ قائم کرو۔ تمہارا مدرسہ اور تمہاری خانقاہ محفوظ نہیں رہ سکتے جب تک کہ تم وہاں خانقاہ قائم نہ کرو، تمہارا مکتب تمہارا مدرسہ باقی نہیں رہے گا۔ بڑے بڑے علماء کو دولت محققین کو خانقاہ قائم کرو کہ یہاں پر ہر وقت قال اللہ قال رسول ہو رہا ہے، یہاں کیا ضرورت ہے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانے کی،
پھر خط لکھا، پھر خط لکھا، پھر خط لکھا، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے مدرسے میں خانقاہ قائم کریں گے۔ جب تک خانقاہ مدرسے میں نہیں ہوگی، ذکر الہی نہیں ہوگا، اس وقت تک کے مدرسہ مسجد محفوظ نہیں رہیں گے۔ یہاں اللہ کے ذکر کی مجلسیں قائم کرو، یہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہے۔ ما عمل آدمی عملا انجا له من العذاب من ذکر اللہ، آدمی کا کوئی عمل ذکر اللہ سے بڑھ کر نہیں ہے جو اس کو اللہ کے عذاب سے نجات دے۔ یہ اللہ کا تو عذاب ہے کہ مسجدوں پر قبضے ہو رہے ہیں، مدرسوں پر قبضے ہو رہے ہیں، قبرستانوں پر قبضے ہو رہے ہیں، اوقاف پر ظالم کی نگاہ پڑ رہی ہے۔ وہ اسی لیے پڑ رہی ہے کہ تم نے مدرسوں کو اور تم نے مسجدوں کو اور تم نے قبرستانوں کو ذکر سے آغاز نہیں کیا۔ اگر تم قبرستان جاتے رہتے، اوقاف میں جو خدا کا حکم ہے اس کو پورا کرتے رہتے، تو پھر کیا ہوتا کہ پھر اللہ کی رحمتیں، مددیں جہنم کی عذاب سے جو بچانے والی ہے، ان ظالموں، ان حکمرانوں اور ان نافرمانوں سے کیسے نہیں بچائے گی؟ اللہ کی مددیں، نصرتیں ذکر سے قائم ہوگی۔ ذکر کے حلقے حضرت نے خانقاہیں مدرسوں کے اندر قائم کروائی اور وہاں ذکر الہی کی ضربیں لگوائی، اسی سے حفاظت ہوگی۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کتنی کوششیں کی، کتنی محنتیں کی، آج ان کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر خانقاہوں کا جال ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ خانقاہ خلیلیہ عالمی خانقاہ ہے، جیسے یہ عالمی مدرسہ ہے ایسے ہی عالمی خانقاہ ہے۔ سارے عالم میں خانقاہیں یہاں سے پوری دنیا کے اندر پہنچ گئی۔ حضرت شیخ نے لکھا کہ میں نے بزرگان دین کو، اولیاء اللہ کو، صوفیہ کو، مشائخ کو اپنے دیکھا ہے، کسی کو میں نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ذکر بالجہر آخری عمر تک کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ذکر بالجہر نوجوانی کے عالم میں ہوتا ہے، طاقت و قوت کے عالم میں ہوتا ہے، اور جب کمزوری بڑھ جاتی ہے پھر لا الہ الا اللہ کی ضربے لگنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر جہر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن مولانا الیاس آخری عمر تک رمضان المبارک میں عصر کے بعد ذکر بالجہر کرتے تھے، اور روزانہ تہجد میں پورے سال ذکر بالجہر کا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اہتمام تھا۔ پورے سال ذکر بالجہر تہجد میں کرتے تھے، اور پورے رمضان عصر کے بعد ذکر بالجہر کرتے تھے، بڑھاپے کی حالت میں بھی، ورنہ بڑھاپے میں ذکر بالجہر نہیں ہو پاتا ضعف کی وجہ سے، جوانی میں ہوتا ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے خانہ بھون، حضرت حاجی امداد اللہ سے ملاقات ہو گئی اور ماشاء اللہ بیعت ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ حضرت جی میں تہجد نہیں پڑھ پاؤں گا، حضرت میں ذکر بالجہر نہیں کر پاؤں گا۔ مسکرا کر کہا حاجی امداد اللہ صاحب نے کیا حرج ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اب رات ہو گئی، جب چارپائی لگائی گئی، حضرت نے میری چارپائی اپنی چارپائی کے قریب کر دی۔ اب جب حضرت اٹھے، مریدین سالکین خانقاہ میں آنے والے کھڑے ہوئے تہجد کے لیے اور ذکر بالجہر کے لیے، کونوں سے آوازیں آنے لگی۔ رشید احمد گنگوہی کو بھی شرم آئی کہ تو یہاں پڑا ہوا ہے اور یہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ میں اٹھا، تہجد پڑھی اور ایک کونے میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کی وہ ضربیں لگائی۔ صبح حضرت سے ملا، حضرت نے فرمایا میاں رشید تم نے تو ایسی شاندار زوردار ضربیں لگائی لا الہ الا اللہ کی جیسے کوئی پرانا مشاق ہو، پرانا خانقاہ کا آدمی ہو۔ تم تو کہہ رہے تھے ذکر بالجہر نہیں کروں گا، اور ایسا ذکر بالجہر کیا، بڑے بڑے خانقاہ والوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ مجلس لگی ہوئی تھی، حضرت سنا رہے تھے مولانا رشید احمد گنگوہی۔ کسی نے کہا حضرت پھر کیا ہوا؟ فرمایا پھر کیا ہوا، پھر تو ہم مر مٹے۔ پھر کیا ہوا، پھر تو ہم مر مٹے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے افقہ من الشامی، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جو علامہ شامی جن کے فتوے ساری دنیا میں فقہ احناف کے ذریعے دیے جا رہے ہیں، ان سے بڑے فقیہ تھے، فرماتے تھے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ آج تک ہمیں کبھی اشکال نہیں ہوا کہ ذکر بالجہر یہ تو بدعت ہے۔ ارے بدعت نہیں ہے، یہ بدعت کو ختم کرنے والی ہے، یہ اللہ سے ملانے والی ہے۔ اکثر ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں۔ چپکے سے بیٹھ کر کر لیا تو کون مجنون کہے گا؟ ارے زور زور سے کہو گے تبھی تو دیوانے کہلاؤ گے کہ یہ دیوانے رب کے جو پکار رہے ہیں خدا کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کہ پھر تو ہم ذکر پر مر مٹے۔ فرمایا ایک دن مولانا الیاس صاحب اور مولانا یحییٰ گنگوہ میں تھے، آخر عمر میں حضرت نابینا ہو چکے تھے رشید احمد گنگوہی۔ فرمایا ارے بھائی کوئی ہے، ارے بھائی کوئی ہے؟ تاجی میں ہوں یحییٰ اور میرا بھائی ہے الیاس۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی اللہ کا ذکر چاہے جتنی غفلت سے لیا جائے، اس کا نام چاہے جتنی غفلت سے لیا جائے اثر کیے بغیر رہتا نہیں۔ اللہ کا نام چاہے جتنی بھی غفلت سے لیا جائے وہ اثر کیے بغیر رہتا نہیں۔
یہ بات کہی حضرت اندر چلے گئے. ہم نے پڑھا سری سقطی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے, ایک شرابی شراب کے نشے میں پڑا ہوا ہے اور اللہ اللہ کہہ رہا ہے. ہائے, شرابی اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور آج نمازی کہہ رہا ہے اللہ اللہ کہنے بدعت ہے. اللہ اللہ کہنے بدعت ہے. شرابی ہو ناپاک شرابی اس منہ سے اللہ کا نام لے رہا ہے. سری سقطی گئے اور جا کر اس کا منہ دھو دیا. اس کا منہ دھو کر آ گئے, اس کو ہوش آیا. لوگوں نے کہا ارے ولی وقت گزرا تھا اور یوں کہہ کر گیا ناپاک مجھ سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اللہ والوں کو پتہ چل گیا میں شرابی ہوں. کھڑا ہو گیا, توبہ کر لی, اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا. ادھر سری سقطی رحمہ اللہ کو ندا آ رہی ہے. خواب میں کہا جا رہا ہے سری تیرے بس میں جو تھا وہ تو نے کر دیا, ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے کر دیا. تیرے بس میں اس کا منہ دھونا تھا, تو نے منہ دھو دیا, ہم نے اس کے دل کو دھو دیا. گئے مسجد میں, جا کر دیکھا وہ شرابی جو پڑا ہوا تھا نشے میں آج اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے, گڑ گڑا رہا ہے, رو رہا ہے, آنسو بہا رہا ہے. فرمایا ارے تو اس درجے تک کیسے پہنچ گیا؟ ارے جب پتہ چل گیا پھر کیوں پوچھتے ہو؟ ارے تمہیں تو خبر ہو گئی, خدا نے کہہ دیا تمہیں سری تیرے بس میں منہ دھونا تھا, ہمارے بس میں دل دھونا تھا, ہم نے دل دھو دیا. تو نے اپنا کام کر دیا, ہم نے اپنا کام کر دیا. کہ اتنے اونچے درجے پر پہنچ گیا کہ معلوم ہو گیا کہ سری کو بھی پتہ چل گیا اس سر کا, اس راز کا بھی اس کو بھی علم ہو چکا ہے کہ اللہ نے کہاں پہنچا دیا. یہ ہے اللہ کا نام. جتنی غفلت سے بھی لیا جائے وہ اثر کیے بغیر رہے گا نہیں, اور جو فکر کے ساتھ لیا جائے کہ پڑھ جاؤ رب العالمین کے گھر میں اعتکاف کے لیے, رات میں بھی اللہ کا ذکر ہے, دن میں بھی اللہ کا ذکر ہے, صبح میں اللہ کا ذکر ہے, شام میں بھی اللہ کا ذکر ہے, ہر وقت ہر گھڑی ذکر میں مشغول ہے. تو ذکر لا الہ الا اللہ بھی ہے اور ذکر تبلیغ بھی ہے. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ, قرآن آپ کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت کے اندر پڑ جائیں, تذکرۃ لمن یخشیٰ. یہ تو نصیحت ہے قرآن اس کے لیے جو ڈرتا ہے. جو ڈرے گا وہ قرآن سے فیض حاصل کر لے گا. تو یہ نصیحت اس لیے ہے کہ لوگ ڈرنے والے اس سے فائدہ اٹھائیں گے. آپ اپنے آپ کو اتنا نہ کھپائیں تبلیغ میں اور دعوت میں, لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین, کہ کہیں آپ کی جان نہ چلی جائے. تو رسول اللہ کو فکر تھی غیر ایمان والوں کی کہ وہ مسلمان بن جائیں, اور ہمیں عبداللہ عبد الرحمان اپنی اولادوں کی بھی فکر نہیں کہ وہ جہنم سے بچ جائیں. قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ. یہ اسی طرح فرض ہے جس طرح ہمیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانا فرض ہے, اسی طرح دوسروں کو بھی بچانا ہے. یہ درجے ہیں. قوا انفسکم, اپنے آپ کو بچاؤ جہنم سے, واہلیکم, گھر والوں کو بچاؤ, وانذر عشیرتک الاقربین, قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ جہنم سے, ان کو بچاؤ. اور ان المؤمنون, مسلمان ایمان والے, المسلم اخو المسلم, انما المؤمنون اخوہ, ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں, بھائی کی فکر کرو. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں سے کسی کا ایمان کامل ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر وہ جذبہ جو اپنے لیے ہے دوسرے کے لیے نہ ہو جائے کہ میں اعتکاف میں آ کر پڑھ گیا, میں مدرسے میں آ کر پڑھ گیا, میں خانقاہ میں آ کر پڑھ گیا, میں نے اولیاء اللہ بزرگان دین کی صحبت کو اختیار کر لیا, میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ سارے مسلمان اعتکاف میں نہ آ جائیں. میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ سارے مسلمان مدرسے میں نہ آ جائیں. میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ سارے مسلمان ذکر کرنے والے, تبلیغ کرنے والے, عبادت اور دعوت کو جمع کر پوری دنیا میں پھرنے والے نہ بن جائیں. اس وقت تک کہ مجھے سکون نہیں ملے گا. مومن کامل جبھی ہوگے جب تم پوری انسانیت کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو گے. انما المؤمنون اخوہ, یہ چوتھا درجہ ہے. فرمایا اور پانچواں, تم خیر امہ اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, اخرجت للناس, پوری انسانیت کے لیے نکالے گئے ہو. انسانیت صرف سہارنپور میں, صرف یو پی میں, صرف ہند و سندھ میں نہیں ہے, انسان سارے جہان میں ہے. تو پورے جہان میں ایمان کو پھیلانا, قرآن کو پھیلانا, سنت و شریعت, عبادت اور دعوت کو عام کرنا, یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. واللہ یدعو الی الجنہ, اللہ بھی دعوت دے رہے. قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ, رسول اللہ بھی دعوت دے رہے. اللہ بھی ہمیں کہہ رہے ولتکن منکم امہ یدعون الی الخیر, خیر کی طرف دعوت دیتے رہو. نبیوں کا پہلا کام دعوت ہے, اور مسلمانوں کا پہلا کام دعوت ہے, اور مسجدوں کا پہلا کام دعوت ہے. ابھی ظہر ہوگی, عصر ہوگی, مغرب ہوگی, عشاء ہوگی, پہلے نماز ہوگی یا اذان ہوگی؟ کیا ہوگا پہلے؟ ارے پہلے اذان ہوگی بعد میں ظہر ہوگی, پہلے اذان ہوگی بعد میں عصر ہوگی, پہلے اذان ہوگی بعد میں مغرب عشاء ہوگی. ارے مولوی صاحب
इमाम साहब अकेले नमाज मत पढ़ो, मुअज्जिन अकेले नमाज मत पढ़ो, लगा दो खुदा की आवाज, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह पढ़ लो। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा, कि दावत अजान मुकम्मल दावत है, अजान देकर नमाज पढ़ो, दावत देकर नमाज पढ़ो, दावत देकर रोजा रखो, दावत देकर एहतिकाफ में आओ कि मैं 10 दिन के लिए खानका खलीलिया में पहुंच चुका हूँ। सारे मुसलमान आ जाओ, अपनी मस्जिदों को भर दो एहतिकाफ से, अपने मदरसों को भर दो तलबा से, अपने खानकाहों को भर दो मुरीदीन से, अपने मुसलमानों को भर दो कुतुबखानों में कि वो अल्लाह की किताब, रसूलुल्लाह की किताब, हदीस और कुरान का इल्म हासिल करें। ये हम सब मुसलमानों की जिम्मेदारी है। या अय्युहर रसूल बल्लिग, रसूल तुम तबलीग करो, और रसूल हमें कह रहे हैं बल्लिगू अन्नी वलौ आया। ये हदीस मुतवातिर है, हदीस मुतवातिर का दर्जा कुरान की आयत के बराबर है। और मुहद्दिसीन ने लिखा ये ऐसी हदीस मुतवातिर है जिस जैसी हदीस मुतवातिर हमें ज़ख़ीर हदीस में नहीं मिलती। 63 सहाबा ने इसको रिवायत किया है, जिनमें 10 अशरा मुबश्शरा वो हैं जिनको रसूलुल्लाह ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी। बल्लिगू, सारे मुसलमान तबलीग करो, अन्नी, मेरी तरफ से, वलौ आया, अगर से आयत ही क्यों ना हो। इसलिए सब नियत करें, इरादे करें कि इंशाअल्लाह इल्म में भी लगेंगे, जिक्र में भी लगेंगे, तबलीग में भी लगेंगे, मदरसों को भी, खानकाहों को भी और तबलीग को भी आबाद करेंगे। उसके लिए अपना तन मन धन सब कुर्बान करेंगे, इसी से जहन्नम से बचेंगे। क़ू अनफुसकुम, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। मन इअ्तकफ़ा यौमन इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए जिसने एक दिन का इतिकाफ कर लिया, अल्लाह उसके जहन्नम के दरमियान 3 खंदके हाइल फरमा देंगे। लौ जुइलल कुरान फी इहाबिन, कुरान को चमड़े में रख दिया जाए, अमल कर लिया जाए तो मा मस्सतहुन नार महतरक़ा, आग उसको जलाएगी नहीं। अस्सौमु जुन्नह, रोजा ढाल है। तो जहन्नम से रोजे से भी बचेंगे और जहन्नम से एहतिकाफ से भी बचेंगे और जहन्नम से तबलीग से भी बचेंगे। मन मुबर्रत कदमा फी सबीलिल्लाह अज़्ज़ वजल हर्रमहुमुल्लाहु अलन्नार, कि जिसके पैर पर अल्लाह के रास्ते की मिट्टी लग गई, जहन्नम की आग हराम है। मौलाना इलियास साहब फरमाते थे ये तो अल्लाह के रास्ते की मिट्टी की बरकत है। जिस रास्ते की मिट्टी इतनी कीमती है, उस रास्ते का इल्म कितना कीमती होगा, उस रास्ते का जिक्र कितना कीमती होगा, उस रास्ते का चिल्ला चारमा साल कितना कीमती होगा। ये सबसे पहला इश्काल है जो तबलीग वालों पर किया जाता है। शेख ज़करिया रहमतुल्लाह ने सबसे पहले फज़ाइल तबलीग जमात पर लगा और उसके जवाबात में इसी को हल किया है। अल्लाह करे 100 से ज्यादा जो शेख ज़करिया रहमतुल्लाह ने किताबें लिखी हैं वो सारी हमें पढ़ने की तौफीक अल्लाह का फरमाए। तो शेख माहिरुल फन थे, इल्म में भी इमाम, जिक्र में भी इमाम और तबलीग में भी इमाम। इस खानका खलीलिया का भी मकसद यही है कि पूरी इंसानियत पूरे दीन पर आ जाए, हर फन में माहिर हो जाओ, हर फन मौला बन जाओ। अल्लाह ताला हम सबको इल्म अमल में लगने की, सारे आलम को लगाते रहने की तौफीक अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सब जाएंगे सारे आलम में। मैं भी इंशाअल्लाह 3रे साल में जाऊंगा अफ्रीका। अभी हम मक्का मदीना गए थे, लबनान और उर्दू 2रे साल के लिए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु फसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा अंता अहलु वफ़अल बिना मा अंता अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, खताए से दरगुजर फरमा, हमारे यहाँ जमा होने को, कहने सुनने को बेहद कबूल फरमा। इल्म की, उलमा की, मदारिस की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा, जिक्र की, ज़ाकिरीन की, खानकाहों की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा, तबलीग की, मुबल्लिगीन की, मराकिज़ की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा। या अरहमर राहिमीन, किताबों की, मुसन्निफीन की, कुतुबखानों की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा। हमारे सीनों को कीनों से पाक फरमा, हम सबको एक फरमा, नेक फरमा। आखिरी अशरा है मौला, हम सबको पूरी उम्मत मुस्लिमा को जहन्नम से निजात अता फरमा। हमें पूरी उम्मत मुस्लिमा को जहन्नम से निजात अता फरमा। हमें पूरी उम्मत मुस्लिमा को जहन्नम से निजात अता फरमा। हमें पूरी उम्मत मुस्लिमा को जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा। हमें पूरी उम्मत मुस्लिमा को जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा। हमें पूरी उम्मत मुस्लिमा को जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा। इस मदरसे को, खानकाह को दिन दूनी रात चौनी तरक्कियात से माला माल फरमा। तमाम बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के दर्जात को बुलंद फरमा। उनकी तरह हमें दीन के सारे कामों में लगने की, पूरी दुनिया को लगाने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नअऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम। नस्अलुकल जन्नह व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन व अमल व नअऊज़ु बिका मिनन
النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لنا من قضاء فجعل عاقبته رشدا. آمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. मौलाना जमात साहब बैठे हुए उनके पास अपना नाम जरूर लिखा है। अकेले हों, दो चार हों, जमात की शक्ल में हों, नाम का लिखाना बहुत जरूरी है। आपको लंबी उम्र जी